السلام علیکم ناظرین، MR نیوز اسٹوڈیو سے میں ہوں کنزا تنویر۔ وفاقی تحقیقاتی ایجنسی FIA نے ربڑ کے انگوٹھے بنانے والے گروہ کے خلاف ایکشن لیتے ہوئے ہزاروں جعلی فنگر پرنٹس برآمد کر لیے۔ FIA سائبر کرائم سرکل نے ڈیرہ اسماعیل خان میں ربڑ کے انگوٹھے بنانے والے گروہ کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے 3000 سے زائد جعلی فنگر پرنٹس اور ڈیوائسز برآمد کر کے ملزم کو گرفتار کر لیا۔ گرفتار ملزم سے لیپ ٹاپ، موبائل فون اور دیگر آلات کے علاوہ بڑی تعداد میں جعلی موبائل سمیں بھی برآمد ہوئیں۔ اسلام آباد سے بھی ڈاٹا چوری اور دھمکیوں کے الزام میں FIA نے نجی غیر ملکی کمپنی کے 2 سابق ملازمین کو گرفتار کر لیا۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما سینیٹر مصدق ملک کا کہنا ہے کہ ہمارے دور میں گردشی قرض 1100 ارب کا تھا، جو عمران خان کے دور حکومت میں 2400 ارب سے تجاوز کر گیا۔ ایک بیان میں مصدق ملک نے کہا کہ 2013 میں پاکستان میں ہر طرف لوڈ شیڈنگ ہو رہی تھی۔ نواز شریف کی حکومت نے 12,000 میگا واٹ اضافی بجلی نیشنل گرڈ میں شامل کی، جس کے بعد ملک میں بجلی کی پیداواری صلاحیت 35,000 میگا واٹ تک پہنچ گئی تھی۔ پاکستان تحریک انصاف PTI کے رہنما اور سابق وزیر اطلاعات نے عمران خان کے بیانیے بیرونی سازش اور قومی سلامتی کمیٹی کے اعلامیے سے متعلق گفتگو کی ہے۔ ایک ٹی وی میں انٹرویو میں فواد چودھری نے اعتراف کیا کہ قومی سلامتی کمیٹی کے اعلامیے میں مداخلت کا لفظ بھی نہیں۔ انہوں نے کہا کہ آپ سازش کو نکال دیں، مگر یہ معلوم کر لیں کہ جو مداخلت ہوئی وہ کسی حد تک نہیں۔ مداخلت میں کون کون سے مقامی کردار شامل تھے اور سفارت خانوں میں ملاقاتوں کا پیٹرن کیا تھا۔ قائم مقام گورنر خیبر پختونخوا مشتاق غنی کا سرکاری رہائش گاہ اور گاڑیاں استعمال کرنے کے معاملے پر کہنا ہے کہ بطور قائم مقام گورنر سرکاری رہائش گاہ اور گاڑیاں استعمال کر سکتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ میں نے گورنر ہاؤس سے ایک گاڑی مانگی تھی، لیکن گورنر ہاؤس نے پورا اسکواڈ بھیج دیا۔ مشتاق غنی کا یہ بھی کہنا تھا کہ میں نے تمام گاڑیاں واپس کر دی ہیں، اپنی نجی گاڑی استعمال کر رہا ہوں۔ قائم مقام گورنر KP نے مزید کہا کہ گورنر ہاؤس مجھے سیکیورٹی فراہم کرنے میں ناکام رہا۔ IG KP کو تحقیقات کا کہا ہے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے MR نیوز۔